السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگوں کے سامنے میں نے سورۃ الفیل کی تلاوت کی ہے۔ سورہ فیل یہ مکی سورہ ہے، اس میں 5 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے میں نے سورۃ الفیل کے تعلق سے جو واقعہ ہے پورا تفصیل سے کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ابرہہ اور اس کی فوج کا کیا انجام ہوا۔ آج اس سورت کا میں ترجمہ آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، کیا تو نے جانا نہیں؟ أَلَمْ تَرَ، کیا تو نے دیکھا نہیں؟ کیف فعل، کہ کیا کیا رب کا آپ کے رب نے باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یعنی کیا آپ نے جانا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ علم ترى کا ایک معنی مفسرین نے علم تعلم کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے، کیا تو جانتا ہے؟ یا وہ لوگ جانتے ہیں جو تیرے ہم عصر ہیں، کیونکہ یہ واقعہ پیش آئے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ صحیح ترین قول کے مطابق یہ واقعہ اس سال پیش آیا جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سال یہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئی۔ تو یہ واقعہ عرب کے درمیان میں باقاعدہ فیمس تھا، مشہور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ سوال کیا، کیا تو نے جانا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہاتھی والوں کا انجام ذکر کر رہا ہے کہ جو اپنی قوت میں آ کر کے خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کس طریقے سے تہس نہس کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ اگر یہ قریش کے لوگ یہ اپنی ظالمانہ حرکت سے، اپنی سرکشی سے باز نہیں آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی انجام کر سکتا ہے۔ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا اللہ نے ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ مکر کے معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ نے ان کی پوری پلاننگ کو، ان کے چال کو، ان کے مکر کو، جو خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے باقاعدہ ایک فوج لے کر کے ابرہہ آیا تھا اور اپنے فوج میں ہاتھی کو بھی لے کر کے آیا تھا، پوری پلاننگ کے ساتھ آیا تھا کہ ہاتھی سے ہم پورے خانہ کعبہ کو باندھ کر کے گرا دیں گے۔ اللہ نے اس کے پورے پلاننگ کو بیکار کر دیا۔ تو دوسری آیت میں اللہ نے کہا أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، اللہ نے اس کے پورے مکر کو ہی بیکار کر دیا۔ کیسے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ ابابیل یہ پرندے کا نام نہیں، بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ ابابیل پرندہ ہے، لیکن ابابیل کے معنی اصل میں ہوتے ہیں جھنڈ در جھنڈ، گول در گول۔ یعنی اللہ نے پرندوں کا باقاعدہ ایک جھنڈ بھیج دیا، اور وہ پرندے سمندری علاقہ سے آئے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے لوگ پہاڑوں کے اندر چھپ گئے تھے کہ ہم دیکھیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے،
تو ان لوگوں کا بیان خود ہے کہ ہم نے ان پرندوں کو جو کبوتر سے تھوڑا چھوٹے چھوٹے تھے اور زرد رنگ کے تھے، وہ سمندری علاقے سے آئے تھے اور باقاعدہ ابرہہ کے پورے فوج کے اوپر مڑانے لگے، اور ان کے چونچوں کے اندر آگے کیا آیت میں اللہ نے کہا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کو پتھروں کی کنکریاں مار رہے تھے، پتھر کی کنکری۔ سجیل کے معنی ہوتے ہیں آگ، مٹی کو آگ میں پکا کر کے جو کنکری چھوٹے چھوٹے بنائے جاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں سجیل۔ تو ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے، اور وہ کنکری بھی کوئی بڑے نہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ چنے یا مسور کے دانے کے برابر اتنے چھوٹے چھوٹے ان کے پنجوں میں اور چونچوں میں، ہر پرندے کے دو دو کنکریاں ہوتی تھی، ایک اس کے پنجے میں ہوتی، ایک چونچ میں ہوتی، اور وہ اسی سے اٹیک کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، جب ابرہہ کی پوری فوج وادی محصر میں پہنچا تو پرندوں نے اپنے چونچوں اور پنجوں میں جو کنکریاں چھوٹے چھوٹے لے کے آئے تھے اسی سے اٹیک کرنا شروع کیا، اسی سے پھینکنا اور مارنا جب شروع کیا تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ جس کو بھی وہ کنکری لگتی تھی اسی وقت پگھل جاتا، گوشت اس کے جھڑ جاتے اور وہ مر جاتا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس آدمی کو پرندے وہ چونچ سے یا اپنے پنجوں سے کنکری مارتے اس کے جسم کے اندر کھجلی ہونے لگتی تھی، اور وہ اپنے ناخن سے اس کھجلی کو کھجلانے لگتا تو اس کے جسم کے گوشت جھڑنے لگتے تھے۔ یہ اتنا بڑا کام کیا میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیا، اور انہوں نے اسی چھوٹے چھوٹے کنکر سے ان کو مار کر کے ہلاک کر دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب وہ ابرہہ جو ایک بڑا ہاتھی لے کر کے آیا تھا، جو ہاتھیوں کی تعداد 8، 12 یا 13 بتائی گئی ہے، ان 13 ہاتھیوں میں سے ایک محمود تھا جس کو وہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا رہا تھا، تو وہ آگے جا ہی نہیں رہا تھا، بیٹھ گیا ایک جگہ پر۔ اس کو مار رہے تھے ترچھے بھالے سے، برچھے سے، کسی طریقے سے آگے بڑھا رہے تھے کہ آگے چلے اور خانہ کعبہ کو گرائے، لیکن وہ ہاتھی ڈر کے مارے آگے ہی نہیں بڑھ رہا تھا۔ لیکن جب اس ہاتھی کے چہرے کو دائیں گھماتے تو اٹھ کے جانے لگتا، بائیں گھماتے تو جانے لگتا، پیچھے کی طرف گھماتے تب بھی بھاگنے لگتا، جس طرف خانہ کعبہ تھا اس طرف چہرہ کر کے جب اس کو آگے کی طرف بھگاتے اٹھتا ہی نہیں، بیٹھ جاتا، آگے نہیں جاتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہاتھی نہیں جا رہا ہے تو ایک دوسرے ہاتھی کو لگایا، تو اس ہاتھی نے اپنے قدم کو تھوڑا سا آگے بڑھایا تو ایک چونچ سے مارا ہوا پرندہ اپنے اس نے پنجے سے ایک کنکری جب اس ہاتھی کو مارا تو میرے بھائیوں وہ ہاتھی ایک بیک اچانک پیچھے بھاگا، اس کو بھاگتا ہوا دیکھ کر کے تمام ہاتھی بھاگنے لگے، اور پھر وہاں اس میدان کے اندر میرے بھائی کوئی نہیں بچا، جتنے لوگ گئے تھے سب کے سب مر گئے، ہلاک ہو گئے، خود بھگدڑ مچ گئی۔ ابرہہ بھی اپنی جان کو، جو بادشاہ تھا جو پورا عزم مصمم کر کے آیا تھا کہ آج میں خانہ کعبہ کو گھیرا کر کے رہوں گا، وہ بھی اپنے جان کو بچانے کے لیے بھاگنے لگا، لیکن وہ بھی صنعاء پہنچتے پہنچتے اس کا بھی گوشت جھڑ گیا، اس کا کلیجہ پھٹ گیا اور خود ہلاک ہو گیا، مر گیا میرے بھائیوں، کوئی نہیں بچا۔ اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ہم نے انہیں کھائے ہوئی بھوسے کی طرح کر دیا۔ میرے بھائیوں بھوسا معلوم ہے نا، جو جانور کھاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے آدمی جو گھاس ہوتے ہیں یا فصل ہوتی ہے وہ جو سوکھ جاتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا یعنی اس کی اتنے بڑی جو فوج آئی تھی، پوری لشکر آئے تھے، اللہ نے پوری لشکر کو، پوری فوج کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا، یعنی گوشت ان کے جسم سے جھڑ گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اللہ نے ان کو اس طریقے سے ہلاک کر دیا۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت اس طرح سے کی۔ آج بھی اگر اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والوں کا ایمان اگر اتنا مضبوط ہو جائے، صحیح معنوں میں وہی ایمان والے اگر ہو جائیں تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی میرے بھائیو۔ لیکن آج ہمارا ایمان بہت کمزور ہو گیا ہے، آج ہمارا ایمان بہت
کمزور ہے، اسی وجہ سے آج ہمارے اوپر اللہ کی مدد نہیں آتی ہے، طرف مسلمان صرف ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، ورنہ اگر ایمان کو اپنے درست کر لے مسلمان تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔